अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक। कल 11 मई का दिन था और 11 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम और एक ख़ास हैसियत रखता है, क्योंकि 11 मई 2013 को आम इंतखाबात मुनक्किद हुए और ये आम इंतखाबात इसलिए अहम थे कि एक जमहूरी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की और एक नई हुकूमत के लिए इंतखाबात कराए। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा हुआ था। इस दिन को यौम फ़तह समझा गया, जमहूरियत की फ़तह का दिन, और उस सोच और उन अनासिर की शिकस्त का दिन जो जमहूरियत के तसलसल में हमेशा रुकावट बने रहे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ यानी 11 मई 2014 की तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के दिन के तौर पर मुंतखब किया और इस्लामाबाद में एहतजाज किया। और एहतजाज इस बात पर था कि 11 मई 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली हुई है और जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज करते रहेंगे। वहाँ उन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ कर दिया। बहुत सी बातें हुई, इल्ज़ामात के हवाले से बातें हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वाकई यही एजेंडा है या एजेंडा कुछ और है। हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ़ कराऊँ। उमर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं और द न्यूज़ से ताल्लुक़ है। इमरान ज़फ़र लगारी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उमर अयूब साहब हैं PMLN से। महमूद जान बाबर साहब मेरे साथ होंगे, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं पेशावर में। उमर चीमा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप बताइए कि इमरान खान साहब जो इलेक्शन में मुबैना धांधली की बात कर रहे हैं और एक नई तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया है, क्या हकीकत यही है या कोई और स्टोरी इसके पीछे है? देखिए, अगर तो खान साहब के जितने उन्होंने बयानात बदले हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ धांधली का मसला है। वो पहले उन्होंने जियो पे अटैक किया, उन्होंने कहा एक कंट्रोवर्सी चल रही थी हामिद मीर साहब पे हमले के बाद कि कवरेज कैसी होनी चाहिए थी। उन्होंने सब लोगों ने कोई इतराज़ किए, कोई कहते थे कि नहीं ठीक कवरेज हुई है। खान साहब एक स्टेप आगे गए, उन्होंने कहा कि नहीं जियो को माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई ये खान साहब का तो मसला नहीं है, यानी कि आप इस पे कोई वैसे अपनी एक राय ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दोबारा बात की, उन्होंने अपनी एक कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसके बाद जो मेरे ख्याल एक मैंने आज तक खान साहब के मुंह से इतनी रिडिकुलस किस्म का एलिगेशन नहीं सुना कि वो ये कह दें जी कि जियो धांधली में मुलव्वस है। कि पहले आप जो है आपने एक मीडिया के इदारे को इतना बड़ा बना के पेश कर दिया कि शायद वो सारे काम कर सकता है। धांधली वो किस तरह कर सकता है कि जी उन्होंने विक्ट्री स्पीच को एयर किया। भाई विक्ट्री स्पीच खान साहब कर लेते तो खान साहब की पहले चल जाती। इतनी ज्यादा कवरेज तो खान साहब को PTI को पहले मिली। PMLN वाले इसी चीज पे इतराज कर रहे थे कि जियो वाले उनको ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। अब खान साहब ये बात कर रहे थे। अगर हम फिलहाल इल्जाम लगाए हैं, मुझे ये लगता है कि खान साहब शायद या तो उनके जो फॉलोअर हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम को इलेक्शन ट्रांसमिशन देखी है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अगर आप UK की एग्जांपल लें तो वो तो जिस टाइम इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद वो 2 मिनट के बाद वो अनाउंस कर देते हैं जी कि हम बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है। इसी तरह अगर आप जो एग्जिट पोल होते हैं या दूसरी जो प्रैक्टिसेस US में चल रही हैं उनको आप देखें, इवन उधर न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट एक हफ्ता पहले अपने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो इंडोर्स करते हैं कि हम समझते हैं कि फलां कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि वो उधर धांधली में मुलव्वस हो जाते हैं? उमर, ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर होती रही है। हम चाहते हैं कि हम उस बैक स्टोरी की तरफ जाएं, हम कोशिश करें कि हकीकत क्या यही है कि इंतखाबात में धांधली हुई है और इमरान खान साहब का यही एजेंडा है या एजेंडा कुछ और है। क्योंकि जिस तरह से जियो पर इल्ज़ाम की बात की उसी तरह से उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। एक TV चैनल में उन्होंने एक हसास इदारे के एक आला रैंक के अफसर की बात की कि वो इसमें मुलव्विस था। मगर कल के जलसे में हम देखते हैं कि सिर्फ जियो को तो हदफ तनकीद बनाया गया, मगर वो भूल गए चीफ जस्टिस साहब को, साबिक चीफ जस्टिस साहब को भूल गए, वो हसास इदारे के उस अफसर को भूल गए और ऐसे बहुत सी उन्होंने बातें नहीं की जो कल करनी चाहिए थी। अपने जो उन्होंने नुकात पेश किए वो भी उन्होंने कहा था 9 नुकात, मगर 9 के 9 नुकात तो वो पेश नहीं कर सके। तो जानना ही चाहेंगे कि वो जो बात कर रहे हैं उनकी अपनी बातों में जो तजाद है उससे लगता है कि वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, खुद क्लियर नहीं है। तो पीछे क्या है इसके, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं उस पर बात में जाना नहीं चाह रहा था। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। आज हामिद खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है जिसमें
کہ عمران خان نے چیف جسٹس پہ کوئی الزام نہیں لگایا، فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب پہ. تو یا تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے بولے والے ہیں، یا ایک پڑھنے والے جو ہیں وہ شاید کوئی وہ سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی تھی عمران خان صاحب کو سننے میں. اسی طرح انہوں نے ایک اور ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی کہ میں 11 مئی کو بتاؤں گا کہ ڈی جی ایک بریگیڈیئر ایم آئی کے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک بریگیڈیئر داندلی میں ملوث تھے، میں ان کا نام بتاؤں گا. ابھی وہ نام بتانا بھول گئے. پھر اسی طرح مختلف ٹی وی چینلز پہ جب کہ وہ اعلان کر چکے تھے کہ میں جیو کا بائیکاٹ کر رہا ہوں داندلی کی وجہ سے، تو اس کے بعد 2-3 ٹی وی چینلز پہ انہوں نے بتایا کہ میں اب بتاتا ہوں کہ میں نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے. وہ وجہ انہوں نے بالکل داندلی سے مختلف بتائی. انہوں نے کہا کہ میرے پہ سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چلائی گئی ہے اور اس کے پیچھے جیو گروپ انوالو ہے، یا جو ان کے مالکان ہیں وہ انوالو ہیں، جس کی وہ بذات خود ایک چیز کی تشہیر کر رہے ہیں جس میں ان کا نام تک نہیں لیا گیا، کوئی یہ اشارہ تک نہیں دیا گیا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سیاستدان ہے. وہ بذات خود ایک چیز کو اپنے آپ پر لے رہے ہیں اور ان کی پارٹی بھی اپنے آپ پر لے رہی ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے کور کمیٹی میں بتایا کہ اب یہ میرے پہ انہوں نے اٹیک کیا یا بلیک میلنگ شروع کی ہے تو آئی ول فائٹ بیک. یہ تو بڑی ایک ناسمجھی والی بات لگتی ہے کہ آپ بذات خود اپنے آپ کو ایک الزام کی طرف دھکیل رہے ہیں، جبکہ الزام آپ سے دور بھاگ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں جی کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا نام نہیں لکھا جا رہا. وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے. کبھی وہ امن کی آشا کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں امن کی آشا پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے کہ جو مغربی بارڈر ہے اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے. کبھی وہ ایجوکیشن کیمپین جو چل رہی ہے اس پہ وہ کوئی شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ کبھی وہ جیو کا آ جاتا ہے ان کے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کے لیے میں ان کو وارن کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑی غلط چیز ہے. اگر اس کی وجہ سے جیو کے دفتر پہ اٹیک ہوتا ہے اور ان کے سپورٹر ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے ایموشنل قسم کے ہیں تو وہ بذات خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. وہ ہیٹ سپیچ کو انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ اس میں ضرور کرنا چاہیے. اچھا عمر ایوب صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیوں اتنے سینسٹیو ہوئے بیٹھے ہیں کہ جس میں ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے آخر اس کی؟ مسعود رضا صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے سب سے بنیادی چیز کل کی جو یہ ریلی ہوئی یہاں پہ اسلام آباد میں، لوگ آئے پی ٹی آئی کے، تو یہ در حقیقت دھرنا یا یہ احتجاج یہ در حقیقت اپنی کے پی کے میں اپنی حکومت کی ناکامی کو چھپانے کی بات ہے. میں خود میرا تعلق ہری پور سے ہے، ہری پور ضلع سے ہے، اور میں N19 کی نمائندگی کرتا ہوں قومی اسمبلی میں. اور یہ بات کہنی کہ جی پی ٹی آئی کی بہت زبردست پرفارمنس ہے، بالکل غلط بات ہے. پی ٹی آئی کی حکومت سے پولیس کے جو افسران ہیں وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ میں یا دوسری جو صوبائی حکومتیں ہیں صوبوں میں وہاں پہ جا رہے ہیں، ٹرانسفرز کرا رہے ہیں. اسی طرح ان کا میڈیکل سٹاف ہے، باقی بھی جو لوگ ہیں. آپ پولیو وائرس دیکھیں وہ پشاور میں پایا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ رات کو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے سیٹلڈ ایریاز میں، آپ کرک اور بنو اور ڈی آئی خان اور پشاور کے درمیان رات کو سفر نہیں کر سکتے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے. چار سدہ کے ارد گرد کے علاقے جو ہیں مردان کے، وہاں پہ لوگ بڑے محتاط ہو کے سفر کرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس چیز کی علامت ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کسی فرنٹ پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور ایک سال کے اندر پی ٹی آئی کے اندر تقریباً 2-3 گروہ بن گئے ہیں. اور عمران خان صاحب آئے دن کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں، کیا قومی اسمبلی اور کیا صوبائی اسمبلی. تو میرا خیال ہے یہ سارا پریشر جو ان پہ پڑ رہا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. اور کل جو ان کی میں سپیچ سن رہا تھا تو اس سپیچ میں ایک خیال تھا کہ جی کوئی یہ بتائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد جو ڈراپ سین ہوا تو وہ یہ ہوا کہ جی فیصل آباد میں دھرنا دیں. بھائی فیصل آباد کا کیا تعلق؟ تو فیصل آباد سے سونامی نیچے جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگوں کو سونامی جو ہے، سونامی جب آتی ہے تو تباہی کرتی ہے اور واپس جاتی ہے تو تباہی کرتی جاتی ہے اور واپس سمندر میں ہی جائے گی. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو واپس سمندر کی طرف ہی لے کے جائیں. کوئی گیم پلان ان کے پاس نہیں ہے. اور کل کی جو سارے کا سارا پی ٹی آئی کا شو تھا اسی طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ایک اسکرپٹ ہوتی ہے اور اسکرپٹ سے آدمی ہٹ جائے اور معلوم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اور یہ بات کرنی کہ جی دھانجوئی ہے، میں زندہ مثال ہوں آپ کے سامنے. پی ٹی آئی کو ہم نے ٹرائیبیونلز میں ہم نے وہاں پہ اپنا کیس دائر کیا. مسلم لیگ نون کا میں کینڈیڈیٹ تھا. مئی 2011 میں مجھے ہروایا گیا.
وہاں پہ الیکشن کے جو سٹاف تھا انہوں نے دھاندلی کی. ہم نے ٹرائیبیونلز میں پروف کیا, سالڈ پروف کے ساتھ گئے, ری کاؤنٹنگ کرائی, اور پھر اللہ کی تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے گو کے کہا کہ 76 پولنگ سٹیشنز میں ری پولنگ یا آپ انالیسس کریں. ہمیں 7 پولنگ سٹیشنز دیے گئے اور ان 7 پولنگ سٹیشنز میں ہم نے کامیابی حاصل کی, اور 29 جنوری کو میری کامیابی ہوئی اور میں قومی اسمبلی میں نے حلف لیا. ہم لوگ تو سپریم کورٹ تک گئے. تو الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے چاہے آپ کی جماعت ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, ایم کیو ایم ہو, تحریک انصاف ہو, سب کو تحفظات ہیں, مگر تحریک انصاف کا جو رسپانس ہے, جو رد عمل ہے, وہ بہت چونکا دینے والا ہے. اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں, بریک کے بعد ہی بات کریں گے. ابھی آپ نے بات کی کے پی کی پرفارمنس کی. اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے, انہوں نے بائیکاٹ نہ کیا ہوتا, ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان باتوں کا جواب دیں. ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ ان سے متعلق بات ہو اور وہ جواب نہ دے سکیں. ہم ہر وقت ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور جواب دیں. اگر وہ اب بھی آنا چاہتے ہیں اور جواب دینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. مگر کیونکہ عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے تو ہم بریک کے بعد آ کر بات کریں گے اپنے بیورو چیف سے جو پشاور میں موجود ہیں, جیو نیوز کے, اور ان سے جان سکیں گے کہ وہاں پر کے پی کے گورنمنٹ کی کارکردگی کے بارے میں جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے یا صورتحال مختلف ہے.